السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں آپ مکاشفۃ القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں۔ باب 28 صفحہ نمبر 194 ہے۔ آج کے بیان کا عنوان ہے ذکر مرگ یعنی موت کا ذکر۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں قبولیت حاصل ہو۔ فرمان نبوی ہے اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنے خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصائب سے نجات دلاتی ہے، لہذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت مسلمانوں کے لیے کفارہ ہے۔ مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں اور وہ ہر ایک کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ اور پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے یعنی نصیحت کرنے والا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم نے کہیں نہیں سنا۔ تب آپ نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے، وہ ہوشیار ہے، اور ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس میں کسی عقل مند کے لیے مسرت ہی نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم کا قول ہے کہ مومن کے لیے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ ایک دانا نے اپنے دوست کو لکھا اے بھائی اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی اس جگہ موت سے ڈر اور نیک عمل کر۔ امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عزو سن ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا ہر رات علماء کو جمع کرتے موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیا کی لذتوں سے ناآشنا کر دیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کی دکھ درد ختم ہو گئے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بصرہ کے مسجد کے وسط میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خوف خدا رکھنے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بے چین پاؤ گے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہاں جہنم، قیامت اور موت کا ذکر سنتے۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ اللہ اکبر۔
اکبر۔ داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن لرزہ طاری ہو جاتا، جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میں نے جس عقل مند کو دیکھا اس کو موت سے لرزاں اور غمگین دیکھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عالم سے کہا، مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا، تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں قبر کھود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے، اگر میں ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو سارا کام بگڑ جائے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو دائمی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عنبسہ سے کہا، موت کو اکثر یاد کیا کرو، اگر تم فراخ دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی، اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کے لیے فراخ دستی عطا کر دے گی۔ حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے؟ وہ بولی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا، میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی، موت کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا اسے کیسے محبوب سمجھوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔